ایک لمبی مدت جب گزر جاتی ہے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اور اللہ کی مدد رسول کو رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ ہم پکڑیں گے، ہم گرفت تو کریں گے، یہ وارننگ بار بار آتی ہے۔ اب جب لمبی مدت گزر جاتی ہے تو دونوں چیزیں اہل ایمان کو بھی یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اتنا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ظالم دندراتے پھر رہے ہیں، خیال آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ظلم مشرکین مکہ کا حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اباسطکم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو اباسطکم ان تدخلوا الجنہ کی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھگوڑ دیے گئے، جھجوڑ دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو بیچ میں سے آری سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیاں ان کے جسموں میں داخل کر کے ایسے کھینچی گئی کہ ہڈیوں سے گوشت تو جدا ہو گیا۔ کیسی اذیتناک سزائیں تھی۔ اگر آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا پورا واقعہ خندق والوں کا کہ خندق میں آگ جلائی گئی، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کو اس میں ڈال دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول الذین معه حتیٰ یقول الرسول، رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے والذین معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ نے کہا اللہ کی مدد قریب ہے۔ جس کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ قریب ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ ظالم ظلم اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ پھر کسی کی ہمدردی اس کو نہیں ملتی ہے، ایسے موڑ پر وہ چلا جاتا ہے کہ جب اس کو سزا ملتی ہے تو اس کا بھی دل کہتا ہے کہ واقعی میں نے تو یہ سب کیسے کالے کرتوت تھے کہ یہ ہونا تھا، اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا انجام تو یہی ہونا تھا، حد کے باہر ہو گیا تھا، ثابت ہو جاتا ہے اس کے اوپر ظلم، پھر ہمدردی کی کوئی ایک آواز اس کی حق میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا۔ اب جن کو کہا جا رہا ہے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، وہ مطالبہ کرنے لگا عذاب اگر سچے ہو تو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ یہ پوری تاریخ اڑا کر دے گی۔ بہت ہوا ہے ایسا، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا، بس اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کتنی لمبی مدت تک کہ اس نے مبتلا رکھا پوری بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبوت کی عمر 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچپن ہی میں پالنے میں کلام کیا آپ نے، اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ خصوص کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، فرعون کے سامنے دعوت پیش کی، کئی عذاب آیا، مگر ہر مرتبہ انکار کرتا، اقرار کر لیتا ایمان کا، پھر وہی رویہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، پھر وہ دریا بر تو ہوا، پھر وہ دریا میں ڈوبا۔ کتنی لمبی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بچا سکا اس کو؟ اس کی پوری فوج کو کوئی بچا سکا؟ جو گھروں میں دندراتے ہوئے آتے تھے اور بچوں کو مار دیتے، پانی جب دندراتا ہوا پہنچا ان کے حلقوں تک، ان کے اوپر، اور ان کو جب دبوچ لیا اس نے تو کیا ہوا؟ کوئی ان کی مدد کو پہنچا؟ کوئی نہیں پہنچا۔ ہمدردی کا ایک لفظ کسی نے کہا نہیں۔ ایسے واقعات پر آدمی نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ضرور پکڑتے ہیں، اور یہاں اگر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تو آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا ہی شدید عذاب ہے۔ اور اہل ایمان آخرت کا معاملہ پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ قیامت کے روز مجرمین کو کہیں گے، جب وہ مدد کی بھیک مانگیں گے، کیسے کیسے حالات سے دوچار ہوں گے۔ آپ پڑھیے قرآن اور حدیث، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمی اہل جنت سے کہیں گے کہ تم کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، تھوڑا بہت ادھر ہم لوگوں کو بھی دے دو۔ بھیک مانگیں گے ان سے، اہل جنت کہیں گے یہ تمہارے اوپر حرام ہے، جو آج ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ظلم کے انتہا کرے ہوئے ہیں، کل انہیں کے سامنے بھیک مانگیں۔
روز محشر جب یہ مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے اور کوئی ہمدرد تو نہیں ہوگا، نیکوکار جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا کچھ ہی لوگوں کو بتائیں گے، وہ پوچھیں گے اسی کا انکار کرتے تھے نا، تم اپنے آپ کو آخری طاقت سمجھ رہے تھے، تم تو انتہائی مجبور اور بےکس مجرم کی طرح تم کھڑے ہو، مقدمہ تمہارے اوپر ہے، سزا کے مستحق بنے ہوئے ہو، کوئی ایک سفارش کرنے والا نہیں، کوئی ایک تمہاری طرف سے نرم گوشہ رکھنے والا نہیں، کوئی ایک نہیں جو تمہاری طرف سے کہہ سکے کہ تھوڑا سا عذاب میں ہی نرمی کی جائے نا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے جناب میں اللہ کے اذن و حکم کے بغیر سفارش کرے؟ وہ سفارش ہی نہیں پائیں گے۔ پہلے ہی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے